آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد رزق اور دولت کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہیں بتاؤں جو بہت آسان ہو لیکن میزان میں بہت بھاری ہو؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اتنے آسان؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں اتنے آسان، لیکن جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے بہت سے اعمال کیے، تسبیحات پڑھی اور ذکر اذکار کیے، لیکن جس گھر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، تو صرف ایک بار اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ کلمات بہت بار سنے ہوں گے، بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن پھر آپ کی زندگی کیوں نہیں بدلی؟ جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آج میں اس کلمات کے حوالے سے ایسے راز آپ کے حوالے کروں گا، 3 راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ یہ کلمات ہے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 2 حصے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے، دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی ظلم ہے، جو بھی برائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہر برائی مجھ سے ہے، تجھ میں کوئی کمزوری نہیں۔ وبحمدہ یعنی اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، یعنی صرف پاکیزگی نہیں بلکہ تعریف بھی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو پاک بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہ 2 الفاظ میں پورا عقیدہ ہے، پورا رشتہ بھی ہے، پورا توکل بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مشکل میں آتے تو یہ کلمات پڑھتے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ بھی ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ بھی ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے یہ کلمات پڑھ کر روزگار مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو روزگار عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتے ہیں تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، آپ قرض سے نجات مانگتے ہیں تو اللہ قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آج وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اپنے رب سے مانگ کر دیکھو۔ جمعہ کا دن کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مغفرت کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ کے سامنے اعمال پیش ہونے کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو، مراد کو پورا کروانا چاہتا ہے، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، اپنے مقصد کی نیت کر کے دیکھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کی محلے میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں عزت تک نہیں رہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے ماں باپ بیٹی کے رشتوں کے لیے لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پریشان ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بے سکونی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا کر بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، ان کلمات کے ساتھ رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیں۔ اب میں آپ کو ان کلمات کے بارے میں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو آج تک ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں صرف 100 بار کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندروں کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
समंदरों की जाग। सोचें, आप कभी समंदर के किनारे गए हैं? लहरें आती हैं, जाग बनती है दोनों तरफ, जहां तक नजर जाए। अल्लाह ने फरमाया, चाहे आपके गुनाह इतने ज्यादा हों कि समंदर की जाग के बराबर, तो भी आपके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। एक और हदीस मुबारका में आता है, सही बुखारी की हदीस है, जो शायद सबसे हैरान कर देने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे हैं जो जुबान पर हल्के हैं, मिजान पर भारी है और अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जुबान पर हल्के, मिजान में भारी, अल्लाह को प्यारे, ये तीन चीजें एक साथ हैं। कोई मुश्किल विर्द नहीं, कोई घंटों की इबादत नहीं, ये सिर्फ दो कलमे हैं। अब आप ये समझें, ये कलिमात तो आप रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? जुमा के दिन इन कलिमात का क्या खास रिश्ता है? तो सुने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही इब्न माजा में है, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह के नजदीक ये ईद उल फितर और ईद उल अधा से भी अफसल दिन है, ईद से भी ज्यादा अफसल। सोचें, ईद पर हम कितनी तैयारी करते हैं, कपड़े, मिठाई, खुशी, लेकिन जुमातुल मुबारक जिस दिन की फजीलत ईद से भी ज्यादा है, हम में से बहुत से लोग इसे आम दिन की तरह गुजार देते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सही बुखारी में है, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी मौजूद है जिसमें बंदा कुछ भी मांगे अल्लाह जरूर अता फरमाता है। यानी कुछ भी मांगो, रोजगार मांगो, औलाद मांगो, सेहत मांगो, मनपसंद नौकरी, मनपसंद रिश्ता, बेटी की शादी, कर्ज से निजात, दिल का सुकून, कुछ भी मांगो। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि वो घड़ी कब है? तो मैं आज आपको ये राज बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला राज ये है कि अक्सर अकवाल में आता है कि ये घड़ी नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक का जो दरमियानी वक्त है, ये घड़ी बहुत कबूलियत की है। और दूसरे कौल में आता है कि जब इमाम मिंबर पर बैठता है, जुमे की नमाज खत्म होने तक ये घड़ी मौजूद पाई जाती है। तो इन दोनों वक्तों में जब आप सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं, तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं और अल्लाह से जो भी मांगते हैं अल्लाह आपको फौरन अता फरमाता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह की रहमत का, कबूलियत का दरवाजा खुल जाता है। अब आप पर है कि आप इस रहमत भरी घड़ी में मांगते हैं या नहीं। अब बात करते हैं उस मसले की जो आज हर दूसरे घर में मौजूद है। हर दूसरा घर रिज़्क, बेरोजगारी, तंगदस्ती का शिकार है। आप में से बहुत से लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अब क्या करना है, आज सारा दिन क्या काम करना है, पैसा कहाँ से आएगा। सीवी बेचते हैं, जवाब नहीं आता, कारोबार करते हैं, चलता नहीं है, दुआ मांगते हैं, लगता है आवाज ऊपर नहीं जा रही। मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ, सूरा नूह की आयत है, आयत नंबर 10 से लेकर 12 का तर्जमा आपके सामने किया जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफी मांगो, वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम्हारे लिए आसमान से बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात लगाएगा और नहरें जारी करेगा। गौर करें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या कहा? कारोबार करो, इन्वेस्टमेंट करो, प्लान बनाओ? नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यानी अपनी कौम से इस बात को दावा किया कि इस्तग़फ़ार करो, जिक्र करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है तो इस्तग़फ़ार कर, मैं तुझे आसमान से बारिश बरसाऊंगा, माल दूंगा, औलाद दूंगा, बागात दूंगा, नहरें दूंगा। यानी जब बंदा अल्लाह की तरफ झुकता है, अल्लाह दुनिया को उसकी तरफ झुका देता है, अल्लाह दुनिया को उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता है, अल्लाह वसाइल को उसके कदमों में लाकर रख देता है। लेकिन अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा, अल्लाह को मनाना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। आज मैं आपको अल्लाह से मांगने का, अल्लाह को मनाने का तरीका बताने वाला हूँ। अब आपने इस अमल को कोशिश करनी है कि जुमा के दिन ना या तो नमाज फजर के बाद अदा करें या फिर नमाज असर के बाद पढ़ें। ये दो वक्त बड़े कबूलियत के हैं। इसके अलावा आपके पास पूरा दिन मौजूद है, आप जब चाहें इस अमल को कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है, बेवजू आप इस अमल को नहीं करेंगे। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ें, नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़े। पढ़ना आपने 7 बार है। कोशिश करें कि नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ें और इसकी तादाद को 11 बार पढ़ें, क्योंकि दरूद के बगैर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि आपका वजीफा जमीन और आसमान के दरमियान भटक जाता है।
آپ کی دعائیں عرش الہی کے درمیان گم ہو جاتی ہے، بہک جاتی ہے، اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ پاتی۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز بتانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے دن بڑے بڑے اعمال ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں وہ راز نہیں بتائے جاتے کہ پہلے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگائیں۔ اللہ والے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی توجہ پانے کے لیے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے، اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگاتے، اے میرے رب کی صدائیں لگاتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جب آپ یا ربانا کی صدا لگاتے ہیں تو اس قبولیت کی گھڑی میں عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس فانی دنیا میں یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں مالک تیرا بندہ ہے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں تنگ دستی کے لیے تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدا لگاتے ہیں تو عرش الہی پر فرشتے آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے فرماتے ہیں، پھر آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ یہی اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ آپ نے بھی آج جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ پڑھنے سے پہلے صرف 11 مرتبہ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدا لگانی ہے۔ اب 11 بار یا ربانا پڑھ کر اللہ کی توجہ پانے کے بعد، اللہ کے مقرب ہونے کے بعد، اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ مالک بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں، مالک بے اولاد ہوں، کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا لی، اولاد نہیں ہو رہی، تیرے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ نیت کریں کہ مالک مقروض ہوں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ نیت کریں کہ مالک گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے میری چولیاں بھر دے۔ نیت کریں اپنے جو بھی آپ کے اندر جتنی بھی خلیش ہیں، جو بھی آپ کے اندر حاجتیں مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ یہ میری چاہت ہے، مجھے چاہیے اور میں لے کر اٹھوں گا۔ یہ ایمان، یہ مضبوط کامل یقین جب آپ کے اندر آ جائے گا کہ جو اللہ سے مانگو گے وہ دے گا، آپ مصلہ چھوڑنے سے پہلے فقیری کو بادشاہی میں دیکھیں گے، اپنے گھر کی غربت اور غریبی کو جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اب آپ نے نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جمعۃ المبارک کے دن استغفر اللہ کے فیض و برکات تو بے شمار ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کو استغفار سے کتنی محبت ہے، اور استغفار کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو ساری عمر نہیں مل سکا آج ایک دن کے اندر مل جائے، تو اللہ کے لاڈلے بننے کے لیے استغفار کو پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ مالک میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، آج میرے گناہوں کو بخش دے، میں دوبارہ کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ نے استغفار کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یقین جانیں استغفار ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میری رزق میں تنگ دستی ہے، کیا کروں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو اور سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ وقت بعد واپس آیا، کہا اللہ نے رزق میں برکت دی۔ تو عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد آنکھیں بند کریں، سوچیں کہ میں بے روزگار ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں بے اولاد ہوں، لیکن میرا رب رزاق ہے، میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، میرے رب کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اقرار کرتے ہوئے، یہ نیت کرتے ہوئے، دل میں
یقین کامل کے ساتھ استغفار کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے استغفار کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی تو وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ پڑھتے جائیں تو دل ہی دل میں اللہ سے اقرار کرتے جائیں کہ یا اللہ تو رزاق ہے، تو میرے لیے وہ دروازہ کھول جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے وہاں سے دے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن اس ایمان کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب وقت ہے انعامات لینے کا، جولیاں بھرنے کا، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا۔ بہت سے لوگ جمعۃ المبارک کے دن اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، کیونکہ میرے نزدیک وہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ اگر آپ اپنی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد بتائے گئے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنی حاجت مراد کی نیت کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں، 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کثرت ہو جائے، آپ کے گھر میں ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری فوری طور پر ختم ہو جائے، تو آج اس آیت مبارکہ کو جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے محبت اور عقیدت سے پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ والے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح یہ کلمات پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں۔ اللہ کے سامنے فقیر بیکاری بن کر مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب آپ نے ان کلمات کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ان کلمات کو پڑھتے ہوئے 70 حاجتیں ایسی جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں کہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عصر کے بعد ان کلمات کو بتائی گئی تعداد میں پڑھیں، اور ان کلمات کو پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جمعہ کے دن یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پھونک جو آپ نے آسمان کی طرف مارنی ہے، یہ ایک فرشتے کی طرح آسمان پر جائے گی اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اس بات کا اقرار کرے گی کہ آج تیرے بندے نے ان کلمات کا ذکر کیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اب اس کی حاجت مرادیں پوری فرما۔ اب آسمان پر پھونک مارتے ہی زمین پر بیٹھے آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دیکھیں آج ہر گھر میں پیسے کی کمی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ پیسے کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ پیسہ ہے تو سکون ہے، پیسہ ہے تو کامیابی ہے، پیسہ ہے تو دنیا کی ہر شے ہے۔ جب پیسے کے بغیر زندگی اجیرن ہو چکی ہے، پیسہ دنیا کی سب سے بہترین اور بنیادی ضرورت بن چکا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ سے رزق مانگا جائے؟ اور اللہ نے اپنے نام کو رزاق کہا ہے۔ آج آپ نے اللہ کے نام یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھتے جائیں اور اللہ سے رزق اور دولت مانگتے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے غنی کر دے گا، یعنی مالا مال کر دے گا، جولیاں بھر دے گا، کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا، اور آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، اور ان کلمات کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔
یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنی ہیں، نہ کم پڑھنی ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے۔ ان اعمال کو مکمل کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، ورنہ آپ کے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کرنی ہے۔ دعا اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اعمال تو کر لیتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ وظیفہ پڑھتے ہی مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وظیفہ پڑھنے کے بعد اصل مقصد دعا کا ہے، انعام لینے کا اصل حق دعا میں موجود ہے۔ دعائیں کریں، اللہ کو اپنے پیارے حبیب کا واسطہ دیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ وہ آنکھ میں آنے والے آنسو کو اتنا پسند کرتا ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے جولیاں بھر دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔